أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے خاص. درود و سلام سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اور طالب علم ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر کے میری گفتگو کو سننے والی میری روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ الرحمن ایک بیوی کے ذمے اس کے شوہر کے کون کون سے حقوق ہیں اور وہ کس طرح سے حقوق کو سر انجام دے، چند ایک معروضات آپ احباب کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات بنائی اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. وہ نباتات ان کا بھی جوڑا، وہ حیوانات ان کا بھی جوڑا، وہ انسان تو رب العالمین نے جوڑا بنایا. اس جوڑے کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آپس کے اندر اس جوڑے کی محبت بڑھے، الفت بڑھے، عقیدت بڑھے، چاہت بڑھے، ایک احساس پیدا ہو، ایک درد پیدا ہو.
باقی جتنے بھی جوڑے ان کی پہچان کے لیے نر اور مادہ کا نام کا انتخاب کیا گیا. جو انسان ہے اس انسان کے جوڑے کی پہچان کے لیے میاں اور بیوی کے نام کا انتخاب کیا ہے. یہ ایک احساس ہوتا ہے، یہ ایک محبتوں والا رشتہ ہوتا ہے. یہ جو رب العالمین نے انسان کے لیے بیوی کا انتخاب کیا نا، اس کے انتخاب کا مقصد یہ تھا، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ سکون کا باعث بنے، یہ چین کا باعث بنے، یہ قرار کا باعث بنے. لیکن آج کل معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے. وہ بیوی، وہ ہم سب جس نے انسان کے ذہنی سکون کا باعث بننا تھا، جسمانی سکون کا باعث بننا تھا، روحانی سکون کا باعث بننا تھا، وہ الٹا ٹینشنوں کا باعث بننا. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ہماری خواتین 24 گھنٹے فلموں اور ڈراموں میں اگر کلچر دیکھیں گی تو وہ عرب سے مغرب کا کلچر، اور اس کے ساتھ اتنا مانوس ہو گئی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کے معاملات، ان کا طور طریقہ، ان کے بولنے کا انداز، وہ سب کچھ وہی کا وہی بن گیا. جب ہماری خواتین مغرب کی اس تعلیم سے مانوس ہوئی تو وہ راحت کی بجائے ٹینشن کا شکار ہوئی. آؤ اس کا ایک حل ہے. ایک خاتون کو کیسا ہونا چاہیے اپنے شوہر کی حق میں؟ آئیے نا دوستو، یہ میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا. نزول کے بعد میرے کریم نبی جیسے ہی اپنے حجرے میں جاتے، میری آپ کی اماں جان میرے کریم نبی کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر میں موجود ہے. میرے نبی کب کپا رکھے، میرے نبی کو چہرے مبارک پہ پسینے آئے ہوئے. اللہ اللہ، میرے نبی گھبراہٹ کا شکار ہے. جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے، میرے نبی نے میری آپ کی اماں جان کو مخاطب کر کے کہا، او خدیجہ زملونی دسرونی، مجھے میری چادر تو دے دیجئے، مجھے میری کمبل تو دے دیجئے، مجھے سردی لگ رہی، میرا جسم کب کپا رہا ہے. خوف میرے نبی کے پورے وجود کے اوپر میرے دوست غالب آیا ہوا. اللہ اللہ اللہ، بیوی ہو تو ایسی ہو، بیویوں کو سیرت اپنانی چاہیے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے یہ جب جناب والا میرے نبی گھبرا کر کے اپنے حجرے میں جا کر کے داخل ہوئے، میری سیدہ خدیجہ میرے نبی کے اوپر کمبل اوڑھ رہی ہے اور سامنے کہہ رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. او میرے سر کے تاج، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اس قدر غمگین ہو رہے آپ؟ کلا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا. کیوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ میری اماں جان خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ سنو، تسلی دے رہی ہے، حوصلے دے رہی ہے. میری آپ کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے کریم نبی سے کہہ رہی ہے، فرمایا یا رسول اللہ
کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے والے نبی ہیں، آپ تو کمزوروں کے ہیلپ کرنے والے نبی ہیں، آپ کو میرا رب کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آؤ نہ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے زندگی کا اصول لے کر کے چلی جاؤ۔ تیرا شوہر جناب والا گھر سے باہر کتنی جناب والا مسائب سے گھیرا ہوا، جس وقت گھر کی دہلیز پہ آئے تیرے منہ میں شکر کے کلمے ہونے چاہیے۔ تو اپنے شوہر کے ماتھے کو پڑھنا اور اس کو تسلی تو دینا، اس کو ویلکم کر تو سکینا، اس کو صحیح طریقے سے بٹھانا، اس سے پوچھ تیرا دن کیسا گزرا ہے، وہ نہ جانے گلیوں میں کس طرح سے دھکے کھا کر کے میرے تیرے لیے چند روزی کے حلال ٹکڑے کما کر کے لائے